بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام تحریم عرفات ہے۔ میں ہنگری میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مقیم ہوں۔ میرے شوہر یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے اور پھر یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ وہ مکینیکل انجینئر ہیں اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ شادی کے بعد میں یہاں منتقل ہوئی۔ کہ ہماری ارینج میرج تھی، مگر نکاح کے بعد ہم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ایسی محبت پیدا ہو گئی، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہو گئے۔ ہم لوگ پاکستان آتے تو لوگ ہم دونوں کی جوڑی پر رش کرتے۔ الحمدللہ مجھے شادی کے بعد وہ سب کچھ ملا جس کی میں نے خواہش کی۔ مجھے یاد میرے گھر تیسرے بچے کی ولادت قریب تھی جب مجھے اپنے شوہر کا رویہ بدلا بدلا محسوس ہونے لگا۔ میرے لیے یہ بات حیرت کی تھی، مگر اس سے بڑھ کر چبھنے کی بات یہ تھی کہ بجائے شوہر کی فکر کرنے کے میرے دل میں اس کے متعلق عجیب سے جذبات پیدا ہونے لگے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے متعلق ذہن میں شک پیدا کر لیا اور یہ شک ہمارے رشتے میں بہت بڑی درار بن گئی۔ یہاں تک کہ میرے شوہر نے میرے پیٹ میں موجود بچے کو اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دیا۔ میں روٹھ کر پاکستان واپس آ گئی۔ میرے شوہر نے مجھ پر بچوں کی کسٹڈی کا کیس کر دیا۔ میں نے شوہر پر بچوں کی نان و نفقہ اور اپنی علیحدگی اختیار کرنے کا کیس کر دیا۔ ہمارا کیس چل رہا تھا، میرا شوہر بھی کیس کی وجہ سے پاکستان میں مقیم تھا۔ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ انہی دنوں میں میرا رابطہ میرے ایک دوست سے ہوا جس کا تعلق بھیرا شہر کے معروف سید گھرانے سے تھا۔ وہ فرانس میں مقیم تھی اور اپنے طور پر اسلام کی خدمت کر رہی تھی۔ میرا ان سے ملاقات بھی فرانس میں ہوئی۔ میں اپنے شوہر کے ہمراہ فرانس گئی ہوئی تھی۔ میرے شوہر کو کمپنی کی طرف سے کچھ دن کے لیے وہاں تعینات کیا گیا تھا۔ یوں کہہ لے وہ ایک قسم کا ٹریننگ پیریڈ تھا۔ جن دنوں میں شوہر کے ساتھ فرانس گئی ہوئی تھی، انہی دنوں اسلام کے دو مشہور اسکالر ذاکر نائک اور دوسرے مصر کے کوئی عالم دین تھے، نام میرے ذہن میں نہیں، وہ آئے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ان کا لیکچر سنا اور ان سے سوال بھی پوچھا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر میری یہ دوست بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے میرے سوال کا جواب دے دیا گیا، مگر میرے دل کی تسلی نہ ہوئی۔ جب لیکچر ختم ہو گیا تو میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ایک خاتون جو اب میری بہترین دوست تھے، انہوں نے مجھے سلام کیا اور مجھے میرے سوال کا جواب اس قدر مدلل انداز میں دیا کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے ان کو اپنا تعارف کروایا، ان کا تعارف مانگا، ایک دوسرے کو جاننے کے بعد نمبر لیے ہمارا رابطہ ہو گیا اور جلد ہی دوستی بھی ہو گئی۔ پھر زندگی کی مصروفیت کی وجہ سے رابطہ مختصر سا ہو گیا، یہاں تک کہ جب میرے اور میرے شوہر کے حالات کشیدہ ہوئے تب میرا رابطہ ہر کسی سے ختم ہو گیا۔ آج میری اس دوست نے خود مجھ سے رابطہ کیا اور میرا حال پوچھا تو میں حال بتانے کے بجائے رو پڑی۔ میرے رونے نے ان کو میرے حالات بتا دیے اور وہ مجھے دلاسے دینے لگی۔ میری حالت سنبھل گئی تو انہوں نے دوبارہ مجھ سے رونے کے متعلق پوچھا۔ میں نے روتے دھوتے ان کو اپنی سارے دکھ سنا دیے۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھ سے 10 منٹ کا وقت مانگا اور کال بند کر دی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد میری دوست کی دوبارہ کال آ گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم دونوں میاں بیوی کو جادو اور تعویذ گنڈوں کی مدد سے الگ کیا جا رہا ہے۔ جس شخص نے جادو کروایا ہے اس کا مقصد تم دونوں کے دلوں میں شک کا زہر گھول کر ایک دوسرے کے ہاتھوں مروانا تھا، اور شاید تم لوگ مار بھی دیتے، مگر اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے، اس نے تمہاری اچھائیوں کی عوض تم کو بچا لیا، ورنہ ایک مر جاتا اور دوسرا اسے مارنے کے جرم میں مار دیا جاتا۔ اپنی دوست کی باتیں سن کر میں حیران تھی۔ میں ان کا نام پوچھنا چاہتی تھی، مگر میری دوست نے منع کر دیا اور مجھے قرآن پاک کی چند آیات پڑھنے کو دے دی، جن میں سے کچھ کا مقصد جادو کی کاٹ کرنا تھا اور کچھ کا مقصد شوہر کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا تھا۔ ساتھ ہی میری دوست نے مجھے حکم دینے کے انداز میں نصیحت کی کہ جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرو، تمہارے سر کی بلا کو فقط صدقہ ہی ڈال سکتا ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا، اور جس دن صبح عدالت نے خلا کا کیس نمٹانا تھا، اس رات میرے شوہر اپنے گھر والوں کے ہمراہ مجھے لینے آ پہنچا۔ مجھ سے غیر مشروط معافی مانگی تو ہم دونوں کی صلح ہو گئی اور عدالت نے تمام کیس ختم کر دیے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس ہنگری آ گئی اور ہم دونوں پہلے کی طرح محبت سے رہنے لگے۔ چند دن پہلے میں نے خواب میں اپنی انتہائی قریبی رشتہ دار دو خواتین کو دیکھا جو میرے گھر کی بنیاد سے مٹی نکال رہی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس طرح میرا گھر گر جائے گا۔ بجائے ان خواتین کو منع کرنے کے، میں خود بھی ان کے ساتھ مٹی نکالنے لگی۔ میں صبح اس خواب کے متعلق سوچ ہی رہی تھی کہ میری دوست کی کال آ گئی۔ اس نے مجھے کہا، پھر چہرے نظر آئے یا نہیں جنہوں نے جادو کروایا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا، میں تمہارے لیے ایک وظیفہ کر رہی تھی جو کل رات ختم ہو چکا ہے۔ پچھلے 4 دنوں میں تم نے خواب میں جن لوگوں کے چہرے دیکھے ہیں ان کے نام بتاؤ۔ میں رات والا پورا خواب سنایا تو انہوں نے کہا، یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے کالا جادو کروایا۔ ساتھ مجھے بتایا کہ آئندہ ان سے محتاط رہو اور جتنا ہو سکے ورد کرتی رہو۔
قرائن کرام، جدید دور کی اکثر خواتین کی طرح میں بھی تعویذ، گنڈور، جادو، ٹوٹکے اور ٹونوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، مگر جب سے مجھ پر بیتی ہیں مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یقین کریں، میری دوست مجھے قرآن پاک کی جس آیت کا ورد کرنے کے لیے بتاتی تھی، اس کی طاقت، اس کا نتیجہ اور بعض دفعہ اس کی وجہ نزول اور موقع نزول بھی بتاتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ جادو سے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں، مگر قرآن کریم میں شفا ہے، قرآن کریم میں بڑے سے بڑے جادو کی کاٹ ہے۔ کسی بھی حال میں اپنا ایمان کمزور نہ ہونے دیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ٹوٹنے دیں، آپ کو کبھی شکست نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔